عمران خان فیصلہ کر لیتے ہیں پھر مشاورت کرتے ہیں۔ عمران خان کو ایسی سوچ بدلنا ہوگی۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ سیاست کو شخصیات سے نکالنا ہوگا۔ سعد رفیق اور فواد چودھری دبے دبے الفاظ میں بات کی بجائے کھل کر بات کریں۔ کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے سارے لوگ ایماندار ہیں۔ چودھری سرور نیو نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور۔ آج ان سے بات کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کا کیا کہنا ہے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، کے پی کی کرنے جا رہے ہیں، تو سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس جی سیاست میں ہلچل آپ کہہ سکتے ہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے ہی بہت مشکل صورتحال میں ہیں، اور اب ہم ایک یہ نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن کسی اور وقت ہوں گے، کے پی کے الیکشن کسی اور وقت ہوں گے، سندھ کے الیکشن کسی اور وقت ہوں گے، مرکز کے الیکشن کسی اور وقت ہوں گے۔ اس ملک کے ساتھ بہت سے تجربے ہو چکے ہیں، تو میں تو تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اب اس ملک کے ساتھ اور سیاست نہ کریں۔ یہ ملک سیاست نے ڈبو دیا ہے، اور اس میں کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میں نے حصہ نہیں ڈالا۔ سب حکومت میں ہیں اور حکومت میں رہ چکے ہیں، اور سب کی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے۔ اچھا آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت کو بھی ان کو بھی اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، اور ملک میں الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں، بعد میں ہو جائیں، ملک میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس کا مطلب ہے آپ نے جو بات کی، جو اب پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح کے بھی ڈیفالٹ کی بات ہو یا جو بھی اس کے حالات ہیں، اس کا ذمہ دار اگر آپ ایک بندہ کہیں یعنی تو یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں جی اس ملک کی بربادی میں تو سب نے حصہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل 2 باتیں ہوئی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ سیاست سے پاکستان کی یہ 2 نمبر کی جو سیاست ہے اس سے صرف میں ہی فرسٹریٹڈ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر محب وطن، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، چاہے وہ نون میں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، وہ سب میری طرح فرسٹریٹڈ ہیں۔ اور جب پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوتی تو سب کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے، پارٹیوں میں مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بھی اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن اب سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ خاندانی سیاست جو ہے اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، دوسرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان دا پاسٹ جو انٹرفیرنس ہے اس نے ہمیں نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور تیسرا نظریہ ضرورت کے ساتھ جو جوڈیشری نے فیصلے کیے ہیں اس سے ہمیں نقصان پہنچایا۔ اور اس میں ایک بات جو ہے فواد چودھری نے ایڈ کر دی ہے، اس نے کہا کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پہنچا۔ تو یہ دبے دبے لفظوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ کھل کے سامنے آ جائیں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو پارٹیوں میں جمہوریت لانی پڑے گی۔ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں، خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا، میں ٹی ایل پی سے بات کر لوں گا، میں اور سب سے بات کر لوں گا، لیکن میں کرپٹ لوگوں سے بات نہیں۔ لیکن میں ہینڈ آن ہارٹ کہتا ہوں کہ خان صاحب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ان کے ساتھ جو سارے بیٹھے ہیں وہ فرشتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ہے تو وہ سینٹ ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ غدار بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے۔ تو یہ اب ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا ہے۔ کوئی پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس سارے لوگ جو ہیں آنیسٹ ہیں۔ ہر جگہ جو ہے نا سب نے اپنے کا حصہ ڈالا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہ سٹانس بدلنا چاہیے۔ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، چاہے وہ کرپٹ ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں،
جمہوریت میں پھر ان کو ساتھ کرنی پڑتی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ کنزرویٹو پارٹی کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہے کہ بھئی الیکشن ہو جائے اس کے بعد فلاں اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا یا ویلز میں ہوگا یا نادرن. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, لوگ ووٹ دے رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. میں ایک کمپین تو چلاؤں گا بہت زبردست طریقے سے, میں پنجاب کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ووٹ دینے سے پہلے ان سے یہ ضرور پوچھو, مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے اور تحریک انصاف سے, کہ تمہارا وزیر اعلیٰ کون ہے. اگر یہ نہیں بتاتے تو پھر ان کو ووٹ نہ دیو, کیونکہ پھر وہ کسی اکرم پلس کو یا کسی اور کو دوسرے تیسرے وہ لے کے آئیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کو معلوم ہو کہ وہ جب ووٹ کر رہے ہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اچھا جی, آخری سوال, خان صاحب کی کون سی غلطی دیکھی؟ بزدار صاحب کے ساتھ رہے, آپ نے اس کو کیسا پایا پنجاب کے اندر کام کے حوالے سے؟ تو یہ ایک تو بتائیں کہ ان کی غلطی, اور آنے والے جو الیکشن ہیں پھر آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کس پارٹی میں جانا ہے, اور دوسرا آپ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی میں جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں, لیکن کسی چیز کو آپ رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ حالات اور واقعات کس طرف جاتے ہیں. دوسرا میرے پاس یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ 2 ایئر والی جو کلاز ہے وایا وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. جن وکلاء سے مشورہ کیا ہے, کچھ کہتے ہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے, کچھ کہتے ہیں کہ جج کے موڈ پہ منحصر ہوگا کہ پاکستان میں فیصلے تو قانون کبھی لیڈر دے سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. تو اس لیے ابھی کافی انسرٹینٹی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو اب آزادی کے ساتھ دیتے ہیں, اپنا ایمانداری کے ساتھ چیزوں پہ تذکرہ کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ کوئی بندے میں اچھائی دیکھیں گے تو ان کو اپریشیٹ کریں گے, اگر برائی دیکھیں گے تو لڑ رہا ہوں. لیکن کسی چیز کو آپ رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ حالات اور واقعات کس طرف جاتے ہیں. دوسرا میرے پاس یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ 2 ایئر والی جو کلاز ہے وایا وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. جن وکلاء سے مشورہ کیا ہے, کچھ کہتے ہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے, کچھ کہتے ہیں کہ جج کے موڈ پہ منحصر ہوگا کہ پاکستان میں فیصلے تو قانون کبھی لیڈر دے سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. تو اس لیے ابھی کافی انسرٹینٹی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو اب آزادی کے ساتھ دیتے ہیں, اپنا ایمانداری کے ساتھ چیزوں پہ تذکرہ کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ کوئی بندے میں اچھائی دیکھیں گے تو ان کو اپریشیٹ کریں گے, اگر برائی دیکھیں گے تو ان کو کرٹیسائز کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کم از کم اپنا مائنڈ تو سپیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا.